کایا کلپ۔ شہزادہ آزاد بخت نے اس دن مکھی کی صورت میں صبح کی، اور وہ ظلم کی صبح تھی کہ جو ظاہر تھا چھپ گیا اور جو چھپا ہوا تھا وہ ظاہر ہو گیا۔ تو وہ ایسی صبح تھی کہ جس کے پاس جو تھا وہ چھن گیا اور جو جیسا تھا ویسا نکل آیا۔ شہزادہ آزاد بخت مکھی بن گیا۔ شہزادہ آزاد بخت نے پہلے اس بات کو خواب جانا، مگر صبح ہوتے ہوتے یہ خواب وہ بھول چکا تھا۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ جب شام ہوئی اور دیو گرجتا برستا قلعے میں داخل ہوا تو وہ سمٹتا چلا گیا۔ اس سے آگے اسے کچھ یاد نہ تھا۔ پھر شہزادہ کی محبت میں وہ اتنا کچھ بھی بھول گیا، لیکن شام ہونے پر وہی ہوا۔ پھر دیو چیختا چنگھاڑتا قلعے میں داخل ہوا، مانس گندھ مانس گندھ، اور یہ آواز سن کر وہ خوف سے سمٹتا چلا گیا۔ صبح کو وہ پھر حیران ہوا کہ میں نے یہ کیسا ڈراؤنا خواب دیکھا۔ اس نے بہت یاد کرنا چاہا کہ رات کس عالم میں گزری اور وہ خواب کیا تھا، پر اسے کچھ یاد نہ آیا۔ جب 3 راتیں اسی طور گزریں تو شہزادے کو تشویش ہوئی کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے کہ شام ہوتے ہوتے میں اپنے آپ کو بھول جاتا ہوں۔ مقرر کسی نے سحر باندھا ہے، یہ سوچ کر اس نے اپنے تئیں ملامت کی کہ اے غافل، تو شہزادی کو سفید دیو کی قید سے رہائی دلانے لایا تھا اور خود سحر میں گرفتار ہوا۔ تب اس نے تلوار سونتی اور شام کا منتظر رہا، مگر جب شام ہوئی اور دیو کی دھمک سے قلعہ کے در و دیوار ہلنے لگے تو وہ چوکنا ہوا، مگر اس نے دیکھا کہ شہزادی نے اس کی طرف منہ کر کے پھونک ماری اور وہ سمٹنا شروع ہو گیا۔ اس نے اپنے تئیں بہت سنبھالا، لیکن وہ بے اختیار چھوٹا ہوتا ہی چلا گیا۔ وہ صبح کو پھر ایک ڈراؤنے خواب سے جاگا اور یاد کیا کہ رات کس طور پر بیتی تھی، مگر اس سے کچھ یاد نہ آیا۔ ہاں، اس نے شہزادی کو پھونک مارتے دیکھ لیا تھا، اس کا ماتھا ٹھنکا کہ کچھ دال میں کالا ہے۔ اس سے مخاطب ہوا کہ اے بد انجام، میں تجھے سفید دیو کی قید سے آزاد کرانے کا جتن کرتا تھا، تو نے مجھے اس کا بدلہ یہ دیا کہ مجھ پر زہر پھونکا۔ شہزادی نے بہت ہیلے بہانے کیے، مگر شہزادہ کسی صورت میں مطمئن نہ ہوا اور حقیقت جاننے کے در پہ رہا۔ تب شہزادی نے کہا، اے نیک بخت، میں جو کچھ کرتی ہوں تیرے بھلے کو کرتی ہوں۔ سفید دیو آدمی کا دشمن ہے، اگر تجھے دیکھ لے تو چٹ کر جائے اور مجھ پر ظلم توڑے۔ پس میں عمل پڑھ کر تجھے مکھی بناتی ہوں اور دیوار سے چپکا دیتی ہوں۔ رات بھر وہ مانس گندھ چلاتا ہے اور میں کہتی ہوں کہ میں آدم زاد ہوں، مجھے کھا لے۔ پھر جب صبح کو وہ قلعے سے رخصت ہوتا ہے تو میں عمل پڑھتی ہوں اور تجھے آدمی بناتی ہوں۔ شہزادے نے جب یہ جانا کہ وہ رات کو مکھی بن جاتا ہے اور ایک عورت اس کی جان بچانے کے لیے یہ جتن کرتی ہے، تو اس کی مردانہ غیرت نے جوش کھایا اور اس بات کو اپنی آدمیت اور شجاعت پر حرف جانا۔ وہ یہ سوچ کر انگاروں میں لوٹنے لگا کہ اے آزاد بخت، تجھے اپنی عالی نسبی، اپنی ہمت و شجاعت اور اپنے علم و ہنر پر بڑا گھمنڈ تھا۔ آج تیرا گھمنڈ خاک میں ملا کر ایک غیر جنس تیری جنس پر حکومت کرتا ہے اور ستم توڑتا ہے، اور تو حقیر جان کی خاطر دنیا کی سب سے حقیر مخلوق بن گیا ہے۔ شہزادی کو پہلے اپنے آپ پر غصہ آیا، پھر اس نے شہزادی پر غصہ کھایا، مگر پھر اس نے اس کی چشمیں پرنم دیکھی اور اس کا دل ڈوبنے لگا۔ جاننا چاہیے کہ وہ شہزادے سے دور رہتی تھی اور کہتی تھی کہ جب اس ظلم کے حلقہ سے نکلیں گے تب ملیں گے، اور شہزادہ اس سے قریب ہو کر دوری کی آگ میں جلتا تھا، پر شہزادی کا حال آج دیگر تھا۔ شہزادے کے کڑنے پر اس کی آنکھ بھر آئی اور اس کے سینے پر سر رکھ کر بے اختیار ہو گئی۔ شہزادے کا دل موم ہوا اور ہاتھ اس کی گوری گردن میں حمائل ہوا۔ بدن سے بدن کا ملنا بھی قیامت ہوتا ہے، ایک لمس میں ساری دوریاں دور ہو گئیں۔ ان میں شب وصل کا رنگ پیدا ہوا اور شہزادہ اس گرم آغوش میں تن بدن کا ہوش کھو بیٹھا۔ اسے اس وقت ہوش آیا جب قلعے کی در و دیوار دیو کی دھمک سے پھر لرزنے لگی اور پھر سکڑنے لگا۔ وہ بہت سنبھلا، مگر سکڑتا ہی گیا اور سکڑتے سکڑتے ایک چوڑا سا سیاہ نقطہ رہ گیا اور پھر ایک بڑی سی مکھی بن گیا۔ صبح کو جب شہزادہ جاگا تو سہما تھا اور اس خیال میں غلطاں تھا کہ کیا وہ سچ مچ مکھی بن گیا تھا، تو کیا وہ آدمی مکھی بھی بن سکتا ہے؟ اس خیال سے روح اس کی اندوہ سے بھر گئی، اور وہ شہزادہ علم و ہنر میں طاق تھا، شجاعت میں فرد، عالی نسب، صاحب وقار، جس کسی ملک پر حملہ کرتا فتح اس کے قدم چومتی،
اس دور اس نے بہت سے مارکے مارے تھے اور بہت زمینیں فتح کی تھیں، پر سفید دیو کے قلعے میں آ کر وہ عالی نسب صاحب جلال شہزادہ مکھی بن گیا۔ تو اے آزاد بخت، تو اندر سے مکھی تھا؟ اور اس نے اپنے پرشکوہ ماضی کو یاد کیا، اپنی فتوحات اور کارنامے یاد کیے، اور اپنے اجداد کو فخر روزگار تھے یاد کیا۔ یہ سب اس کے لیے ماضی ہوا تھا، اور وہ ماضی کو یاد کر کے رویا، اور جب شام ہوئی تو وہ پھر سمٹنے لگا، اور سمٹتے سمٹتے ایک مکھی کی صورت رہ گیا۔ تو روز شام کو دیو گرجتا برستا قلعے میں داخل ہوتا، مانس گندھ مانس گندھ، اور شہزادی مکر سے جواب دیتی، یہاں آدم کہاں، میں ہوں، مجھے کھا لے۔ دیو یہ سن کر مطمئن ہو جاتا، اور شہزادہ آزاد بخت مکھی بنا دیوار سے رات بھر چپکا رہتا۔ صبح کو شہزادی منتر پڑھ کر اس پر پھونکتی اور وہ آدمی بن جاتا۔ بس شہزادے کی زندگی یہ ٹھہری کہ دن میں آدمی اور رات کو مکھی۔ اس نے اپنی زندگی پر بہت پیچ و تاب کھائے۔ شہزادی اس کا جی بہلانے کی کوشش کرتی، اسے نہر و باغات کی سیر کراتی اور پھل پھول سے تواضع کرتی، اور پھل پھول سفید دیو کے باغ میں بہت تھے، رنگ رنگ کے پھل باغ میں اور انواع و اقسام کے کھانے دسترخوان پر۔ شہزادہ تو انہیں دیکھ کر سچ مچ مکھی بن گیا۔ یہ لذتیں، یہ آرام اسے فتوحات کی کٹھن زندگی میں کہاں نصیب ہوئے تھے۔ تو شہزادہ آزاد بخت دن کو دیو کے دسترخوان کی مکھی بنا رہتا اور رات کو مکھی بن جاتا۔ دن اس کے لیے شب وصل تھے کہ شہزادی اس کی آغوش میں ہوتی اور رات کو ساری کدورت دور کر دیتی اور رات کی ساری کدورت دور کر دیتی، مگر رفتہ رفتہ راتیں لمبی اور دن چھوٹے ہونے لگے اور شہزادہ دیر تک مکھی کے قالب میں رہنے لگا، مگر اس نے عیش و آرام سے لبریز چھوٹے سے دن کو لمبی کالی راتوں کا انعام جانا اور مطمئن رہا۔ مگر پھر ایسا ہوا کہ کبھی کبھی دن میں اسے ایسا لگتا کہ وہ مکھی بن گیا ہے۔ خیر، شروع میں تو بس پلک بھر کے لیے اسے ایسے گمان ہوتا، پھر اسے فوراً دھیان آ جاتا کہ یہ دن ہے اور میں ابھی آدمی کی جون میں ہوں، لیکن ہوتے ہوتے یہ وقفے طویل ہو گئے۔ وہ شہزادی کی میٹھی آغوش میں پڑے پڑے سدھ بدھ بھول جاتا اور دیر تک اسی گمان میں رہتا کہ وہ مکھی بن گیا ہے۔ پر جب شہزادی باہوں کے حلقے میں قسمت آتی تو اسے یکایک دھیان آتا کہ ہنوز دن ہے اور وہ آدمی کی کھال میں ہے۔ پھر اسے ہوش کے عالم میں بھی شک رہنے لگا۔ کبھی دیو کے باغ میں پھل پھول چنتے ہوئے، کبھی لذیذ غذاؤں اور مشروب سے آراستہ دسترخوان پر بیٹھتے بیٹھتے اسے ایک شک آ گھیرتا، کیا میں آدمی کی جون میں ہوں؟ اور پھر اسے بہت سے اندیشوں اور وسوسوں اور شکوک نے گھیر لیا۔ شہزادہ آزاد بخش نے اندیشوں، وسوسوں اور شکوک کے گھیرے کو توڑنے کی سعی کی اور دیو سے نمٹنے کے لیے ہم ہمی باندھی، اور بار بار شہزادی نے سمجھایا کہ سفید دیو کی جان طوطے میں ہے، اور طوطا 7 سمندر پار ایک درخت ہے، درخت میں ایک پنجرہ لٹکتا ہے، پنجرے میں وہ طوطا ہے۔ شہزادہ آزاد بخت اس پر بھی حیران ہوا کہ سفید دیو یہاں ہے اور جان اس کی 7 سمندر پار ایک طوطے میں ہے۔ جان کا جان سے جدا ہونا دور ہونا اسے عجیب لگا، اور اسے خیال آیا کہ اس کی جان بھی تو کہیں اس سے دور نہیں ہے، تو کیا میری جان مکھی میں ہے؟ شہزادہ دنوں اس فکر میں غلطا رہا کہ کس تدبیر سے قلعے سے باہر نکلے اور 7 سمندر پار جا کر اس طوطے کی گردن مروڑے، اور شہزادی جب اسے فکر میں غلطا دیکھتی تو شکایت کرتی کہ تیری محبت سرد ہے، تو مجھ سے دغا کیا جاتا ہے، اور شہزادی کی محبت میں دیوانہ تھا، سو طرح سے اسے اپنی وفا کا یقین دلانے لگا، اور ان شکووں اور صفائیوں میں دیو کی قید سے رہائی کا سوال رفت گزشت ہو گیا۔ شہزادہ آزاد بخت اب شہزادی کی مرضی کے تابع تھا، اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہ توڑتا، اس کی ایک پھونک سے مکھی بن جاتا اور ایک پھونک سے آدمی کے قالب میں واپس آ جاتا۔ پھر یوں ہوا کہ شہزادی کے پھونک مارنے سے پہلے ہی شہزادہ سمٹنے لگا، اور صبح کو شہزادی کو پھونک مارنے کے بعد دیر تک نڈھال پڑا رہتا، جیسے وہ مکھی کی جون سے نکل آیا ہو مگر آدمی کی جون میں داخل نہ ہوا ہو۔ درمیانی وقفہ طویل سے طویل تر ہوتا گیا اور اس کا ذوف اور اذیت بڑھتی گئی۔ شام کو پھرتی سے آدمی سے مکھی بن جاتا، مگر مکھی سے آدمی کی جون میں آنا اس کے لیے اذیت کا ایک لمبا عمل ہوتا۔ پھر ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ اذیت کا یہ لمبا عمل گزر جانے پر بھی ایک اذیت کی کیفیت کے ساتھ یاد آتا رہتا۔
اور اس نے ایک روز اذیت کے عالم میں سوچا کہ میں آدمی ہوں یا مکھی ہوں۔ یہ سوال اس کے دماغ میں آج پہلے پہل پیدا ہوا تھا۔ اس پر وہ بہت گڑبڑایا۔ پھر اس نے سوچا کہ میں پہلے آدمی ہوں، بعد میں مکھی ہوں۔ میری اصل زندگی میرا دن ہے، میری رات ایک دھوکہ ہے۔ اس نے ایسا سوچا اور مطمئن ہو گیا، مگر آپ اسے اس خیال پر شک ہونے لگا، شاید میری رات ہی میری اصل زندگی ہو اور میرا دن میرا بحروب ہو۔ تو شہزادہ آزاد بخت ایک دفعہ پھر شکوک، اندیشوں اور وسوسوں کے گھیرے میں آ گیا اور اس ادھیڑ بن میں لگ گیا کہ اس کی اصل کیا ہے۔ میں اصل میں آدمی ہوں مگر مصلحتاً مکھی بن گیا ہوں۔ پھر اسے خیال گزرا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اصل میں مکھی ہو اور درمیان میں آدمی بن گیا ہو۔ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ میں کہ مکھی تھا، پھر مکھی بن گیا ہوں۔ اس خیال سے اسے بہت گھن آئی۔ اس نے جلدی سے رد کر دیا، مگر کیا واقعی میں آدمی ہوں؟ کوشش کے باوجود شہزادہ اپنے تئیں اس کا یقین نہ دلا سکا۔ آخر اس نے سمجھوتے کا ایک راستہ نکالا اور طے کیا کہ وہ آدمی بھی ہے اور مکھی بھی۔ تو شہزادہ آزاد بخت آدمی تھا اور مکھی بھی، اور مکھی نے آدمی سے کہا کہ میں رات کو تیری حفاظت کرتی ہوں، تو مجھے اپنے دن میں شریک کر لے۔ اور آدمی نے مصلحت سے کہا کہ میں نے سنا اور میں نے تجھے اپنے دن میں شریک کر لیا۔ اور اس کے دن دو رنگے ہو گئے۔ صبح کو اذیت کے ایک لمبے وظیفے کے بعد وہ مکھی کی جون سے آدمی کے قالب میں آتا اور مکھی کی مثال دیو کے میٹھے پھلوں اور لذیذ کھانوں پر ٹوٹ پڑتا۔ لذت و عیش وہ سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا، مگر اچانک دیو کا سایہ اس کے تصور میں منڈلاتا اور اسے لگتا کہ وہ سمٹ رہا ہے۔ قلعے میں محصور دیو کے تصور سے خوفزدہ شہزادی کے غصے سے سہما ہوا ہر دم اسے لگتا کہ وہ سمٹ رہا ہے، چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، جیسے وہ بھی مکھی بن جائے گا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے تئیں سنبھالتا اور مکھی کے قالب میں گرتے گرتے واپس آتا۔ ہر دم اسے وہم رہتا کہ وہ اندھیرے میں کسی گہرے گڑھے کے کنارے چل رہا ہے۔ اب اس کا پاؤں پھسلا اور اب وہ آدمی سے مکھی بنا۔ شہزادہ آزاد بخت کے اب آدمی بھی تھا اور مکھی بھی۔ اپنی دو رنگی مصلحت آمیز زندگی سے خود ہی بیزار ہو گیا اور گہرے گڑھے کے کنارے کنارے چلتے ہوئے سہمے آدمی نے کہا کہ کسی طور دیو کو ختم کیا جائے کہ دو رنگی ختم ہو اور میں خود مختار بنوں۔ پر شہزادہ آزاد بخت میں اب اتنا دم کہاں تھا کہ وہ دیو سے لڑے۔ اس نے دیو سے لڑنے کے، قلعے سے نکلنے کے، 7 سمندر پار جا کر طوطے کی گردن مروڑنے کے 100 منصوبے بنائے، مگر پھر خود ہی ڈاواڈول ہو گیا۔ اس نے قلعہ کی اونچی فصیلوں کو دیکھا، اپنے ضعف اور ناتوانی پر غور کیا، دیو کی گھن گرج کو دھیان میں لایا اور اس کا دل اندر پنکھے کی مثال ہلنے لگا۔ تو پھر بالکل مکھی بن جا کہ نہ قلعہ کوئی معنی رکھے، نہ دیو کا کوئی خوف رہے، کہ دیو مکھیوں سے خطرہ محسوس نہیں کرتے۔ مگر شہزادے کا جی اس پر بھی نہیں ٹکا، بس وہ تذبذب کے عالم میں بیچ میں لٹکتا رہا۔ اس کے اندر کی مکھی بڑی اور قوی ہوتی چلی گئی اور رات کا سایہ دن پر گہرا ہوتا چلا گیا۔ شہزادے کو شروع میں خیال ہوا تھا کہ شاید اس کے اندر کہیں بہت گہرائی میں ایک ننھی سی مکھی بھن رہی ہے۔ اس نے اسے وہم جانا اور رد کر دیا، اور پھر رفتہ رفتہ اسے خیال ہوا کہ سچ مچ وہ مکھی ہی نہ ہو تو مکھی میرے اندر بھی پل رہی ہے۔ اس خیال سے اسے بہت گھن آئی، جیسے وہ اپنی ذات میں نجاست کی پوٹ لیے پھر رہا ہو، جیسے اس کی ذات دودھ گھی تھی اور اب اس میں مکھی پڑ گئی۔ دن گزرتے گئے اور رات دن کا روپ بحروب جاری رہا۔ قلعے سے نکلنے کی صورت کسی طور پیدا نہ ہوئی۔ سفید دیو کا قلعہ شہزادے کے لیے مکڑی کا جالا بن گیا۔ مکڑی نے اپنی سوئی ہوئی ایسی ٹانگیں خوب چلائیں اور ننھے پر پھڑپھڑائے، پھر بے دم ہو کر الٹی لٹک گئی اور جالا شہزادے کے اندر سمانے لگا۔ باہر کی دنیا سے اس کا ناتا ٹوٹنے لگا، جیسے اس کے حافظے پر مکڑی نے جالا پوٹ دیا تھا کہ اب قلعے سے باہر کی دنیا اس کے تصور میں دھندلا رہی تھی۔ وطن کے لوگ اسے خواب لگتے جو بسرتا جاتا تھا، اور باپ جو فاتحوں کا فاتح تھا آگے اس کے تصور میں ہر دم منڈلاتا تھا کہ وہ آئے گا اور سفید دیو کی قید سے رہائی دلائے گا، مگر پھر اس کے تصور میں جالا پھیلنے لگا اور اس نے سوچا کہ میرا باپ کون تھا۔ یہ سوچ کر حیران ہوا کہ باپ اس کا کون تھا، کہ اس کا نام اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔
عجب ہوا کہ جب اس نے یہ سوچا تو وہ اپنا نام بھی بھول گیا۔ تب وہ بہت پریشان ہوا اور یاد کرنے لگا کہ اس کا نام کیا ہے۔ نام؟ اس نے کہا، حقیقت کی کنجی ہے۔ میری حقیقت کی کنجی کہاں ہے؟ ایک مکھی تھی، وہ اپنا گھر لیپ رہی تھی۔ گھر لیپتے لیپتے وہ اپنا نام بھول گئی۔ گھر لیپنا چھوڑ کر وہ اپنی جگہ سے اڑی اور در در اپنا نام پوچھتی رہی۔ ہر کوئی اسے دھتکار دیتا۔ وہ مچھر کے پاس گئی اور کہا، مچھر مچھر، میرا نام کیا ہے؟ اس نے دھتکارا، دور، مجھے کیا پتا تیرا نام کیا ہے؟ پھر وہ بھینس کے پاس گئی۔ بھینس بھینس، میرا نام کیا ہے؟ بھینس کا ٹھسا بڑا تھا، اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ اسی طرح آنکھیں موندے جو گالی کرتی رہی اور بس اپنی پونچھ ہلا دی۔ شہزادہ آزاد بخت نے اپنا نام بہت یاد کیا، پر اسے یاد نہیں آیا کہ وہ بے حقیقت بن گیا، جیسے وہ سب کچھ اپنے پچھلے جنم میں تھا، اور جیسے یہ اس کا نیا جنم ہے کہ اس میں وہ محض اور خالص مخلوق ہے۔ یہ سوچ کر اسے بے کلی ہوئی اور اس نے کہا کہ میں دوسری مخلوقات سے خود کو کیسے علیحدہ کروں؟ تب اس نے سوچا اور دھیان کیا کہ اس کا نام نہ تھا۔ تب اس نے سوچا اور دھیان کیا کہ اس کا نام کیا تھا، اس کے باپ کا نام کیا تھا، اور وہ کن لوگوں میں تھا اور کس زمین پر تھا، پر اسے کچھ یاد نہ آیا۔ اس کے اندر کا جالا پھیلتا ہی چلا گیا اور اس نے کہا کہ میں جو تھا وہ میرا ماضی ہوا، میں وہ ہوں جو میں ہوں۔ اور اس نے کہا کہ میں جو تھا وہ میرا ماضی ہوا، میں وہ ہوں جو میں ہوں۔ تو وہ اب وہ تھا جو اب وہ تھا، وہ اب مکھی اس کی بڑی اور اب وہ تھا جو اب وہ تھا، اور اب مکھی اس کی بڑی اور قوی ہو چلی تھی، اور اس کا آدمی ماضی بنتا جا رہا تھا۔ مکھی کی جون سے واپس آنا اس کے لیے بڑی مصیبت، ایک کرب بن گیا تھا۔ جب وہ جاگتا تو اسے اپنا آپا میلا نظر آتا، طبیعت گراں ہوئی سی، بدن ٹوٹا ہوا، جیسے رات بند الگ ہو گیا تھا اور ابھی بند پورے طور جڑ نہیں پائے تھے، اور پھر آنکھیں بند کر لیتا اور سوئی حالت میں دیر تک پڑا رہتا۔ پھر وہ اکساہٹ کے ساتھ اٹھتا اور اپنے آپ کو میلا پا کر باغ میں جاتا اور نہر جس کا پانی موتی کی مثال چمکتا تھا دیر تک غسل کرتا، پر جب وہ غسل سے فارغ ہو کر باہر نکلتا تو اسے رات کا خیال آتا اور آپ اس کی طبیعت مکدر ہو جاتی۔ اسے لگتا کہ اس کے شعور کے عقب میں کوئی چیز بھنبھنا رہی ہے۔ وہ پھر نہاتا اور اپنے تئیں میلا پاتا، اسے متلی ہونے لگتی اور اسے اپنے آپ سے گھن آتی۔ متلی اس کی طبیعت کا حصہ بن گئی اور اسے مستقل اپنے آپ سے گھن رہنے لگی۔ اس کا اضمحال بڑھتا چلا گیا۔ ایک طویل کرب اور سخت کشمکش کے بعد وہ مکھی سے آدمی بنتا اور نڈھال پڑا رہتا۔ اسے ہر چیز میلی اور غلیظ نظر آتی، قلعے کی دیواریں، درختوں کے پتے، نہر کا پانی، حتیٰ کہ شہزادی بھی۔ اسے لگتا کہ وہ مری ہوئی مکھیوں کے انبار میں دبا پڑا ہے اور خود اس کے اندر کی مکھی بڑی اور قوی ہوتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اسے وہم ہونے لگا کہ اس کے اندر بھنبھناتی ہوئی مکھی اس کی روح میں اتر رہی ہے۔ کبھی اسے لگتا کہ شہزادی نے صبح کو سحر نہیں توڑا تھا اور وہ مکھی بنا ہوا دیوار سے چمٹا ہے۔ کبھی لگتا کہ اندر کی مکھی باہر نکل رہی ہے اور اس کے وجود پر پھیل گئی ہے۔ شام کو شہزادی کے پھونک مارنے سے پہلے وہ سمٹنے لگتا اور سب کو پھونک مارنے کے بعد دیر تک نیم بہوشی کی حالت میں پڑا رہتا۔ اسے یقین نہ آتا کہ وہ پھر آدمی بن گیا ہے اور وہ مکھی کی جون سے نکل آتا اور آدمی کی جون میں دیر تک نہ آتا کہ یہ عمل روز بروز زیادہ اذیت ناک ہوتا جا رہا تھا۔ دن بھر وہ حیران و پریشان رہتا کہ جیسے وہ اپنی جون میں نہیں ہے۔ جب دن ڈھلنے لگتا تو اسے اطمینان ہونے لگتا۔ شام کے وقت جب دیو چیختا چنگھاڑتا قلعہ میں قدم رکھتا تو خوف اور سکون کی ایک ملی جلی کیفیت اس پر طاری ہو جاتی اور پھر وہ مکھی کی جون میں مگن رہنے لگا۔ پھر یوں ہوا کہ وہ مکھی کی جون میں مگن رہنے لگا اور مکھی کی جون سے آدمی کی جون میں آنا اس کے لیے قیامت بن گیا۔ مکھی کی جون چھوڑتے ہوئے اسے ایسے لگتا کہ جسے روح قالب کو چھوڑتی ہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ مکھی کی جون سے بہت کرب اور اذیت سے نکلا اور آدمی کی جون میں دیر تک نہ آیا۔ اسے لگا کہ وہ ایک صدی سے درمیانی کیفیت میں بھٹک رہا ہے اور اس روز دن بھر اس پر یہی عالم رہا جیسے وہ مکھی سے آدمی نہیں بن سکا ہے،
جیسے وہ عبوری منزل میں بھٹک رہا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو بار بار دیکھا اور کہا کہ میں آدمی نہیں ہوں تو پھر مکھی ہوں، مگر اس وقت وہ مکھی بھی نہیں تھا، تو میں آدمی بھی نہیں ہوں اور میں مکھی بھی نہیں ہوں۔ اس خیال سے اسے پسینہ آنے لگا۔ اس نے سوچا کہ نہ ہونے سے مکھی ہونا اچھا ہے۔ اس سے آگے وہ کچھ نہ سوچ سکا۔ آج اس کے خیال کی اور ڈوبتی ہوئی آج اس کے خیال کی اور ڈوبتی نبض کی مانند رک رک کر چل رہی تھی۔ شہزادی اس کی غیر حالت دیکھ کر متوحش ہوئی اور دل میں پچھتائی کہ سب خرابی اس کی لائی ہوئی ہے۔ تب اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ شہزادے کو مکھی نہیں بنائے گی۔ پھر اس نے یہ تدبیر کی کہ دن ڈھلے شہزادے کو تہہ خانے میں بند کر دیا۔ تو شہزادی نے اس شب اسے مکھی نہیں بنایا اور تہہ خانے میں بند کر دیا، اور جب دن ڈھلا اور قلعے کے در و دیوار کی دھمک سے لرزنے لگا تو وہ روز کی طرح سہم گیا اور آپ ہی آپ سمٹتا چلا گیا۔ اس رات دیو مانس گندھ نہیں چلایا۔ اس پر شہزادی کمال حیران ہوئی کہ جب میں شہزادے کو مکھی بنا دیتی تھی تب بھی اس کی آدمی والی بو باقی رہتی تھی اور دیو مانس گندھ چلاتا تھا۔ آج کیا ہوا کہ میں نے اسے مکھی نہیں بنایا مگر دیو پھر بھی مانس گندھ نہیں چلایا۔ شہزادہ آزاد بخت کی آدمی والی بو کیا ہوئی؟ خیر، جب رات گزری اور صبح ہونے پر دیو رخصت ہوا تو شہزادی نے تہہ خانہ کھولا، پر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں شہزادہ نہیں ہے اور ایک بڑی سی مکھی بیٹھی ہے۔ وہ دیر تک شش و پنج میں رہی کہ یہ کیا ہوا اور کیسے شہزادہ خود مکھی بن گیا۔ پھر اس نے اس پر اپنا منتر پڑھ کر پھونکا وہ مکھی سے آدمی بن جائے، پر اس کے منتر نے آج کچھ اثر نہ کیا۔ شہزادہ آزاد بخت نے اس روز مکھی کی جون میں صبح کی۔ اس کہانی میں بہت کچھ ریفلیکٹ کرنے کو ہے۔ شاید یہ کہ کیسے لوگوں کی باتیں ایک انسان پر اثر کرتی ہیں، اور یہ کہ کیسے ہماری اپنی سوچ ہمارے اوپر اثر کرتی ہے، کہ اگر ہم اندر سے خود کو جیسا محسوس کریں ہم باہر سے بھی پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ تو بہت زیادہ سمبلزم ہے اس کہانی میں، میٹافورز ہیں، بہت زیادہ سوچنے کے مواقع ہیں کہ انسان اس طرح کی کہانی پڑھ کے اپنی ذات پر، اپنے نفس پر، اپنے بارے میں ریفلیکٹ کر سکتا ہے۔ خوش رہیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔